گا خان صاحب کو اس حوالے سے جب پتہ چلے گا کہ سائفر کیس جو کہ میجر کیس اب بری ہو گئے تو خان صاحب کا کیا رد عمل ہوگا اور آپ بتانے جا رہی ہیں ان کو؟ نہیں کل ہم ملیں گے کیونکہ القادر کا کیس لگا ہوا ہے ایک. دوسرا دو چیزیں ہو سکتی تھیں آج. ایک یہ ریمانڈ کر دیتے اور یہ کیس چوتھی دفعہ دوبارہ جاتا تو بہت بڑا جوک بن جانا تھا. اچھا. تو اب وہ واپس جیل نہیں بھیج سکتے تھے یا وہ پروسیکیوشن تو کوشش کر رہی تھی کہ دوبارہ کیس جیل میں چلا جائے. اچھا میم آپ لوگ جتنے سیریس تھے اس کیس کو لے کر خان صاحب بذات خود بہت سیریس تھے سائفر کیس کو لے کر. یہ کیس اب اڑ چکا ہے فارغ ہو چکا ہے تو اب خان صاحب کی رہائی کے راستے کھل چکے ہیں آسانی سے رہائی اب ہو سکے گی. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ انشاءاللہ. یہ اب پتہ نہیں وہ جب انہوں نے کوئی ڈیل نہیں مان رہے تو ہر کیس احمقانہ یا بیہودہ ہے یا احمقانہ ہے کیس یا بیہودہ ہے. لیکن پلس پوائنٹ عدالت ابھی اگر جو عدت کا کیس ہے یہ پاکستان کو انہوں نے شرمندہ کر دیا. ساری مسلم اسلامی دنیا میں آپ پاکستان کو شرمندہ کر رہے ہیں. یہ کس طرح یہ کس اور شرمندہ کریں گے؟ لیکن میم خوشائن بات آپ لوگوں کے لیے ہے کہ عدالت سے آپ کو ریلیف مل رہا ہے پے در پے ریلیف مل رہا ہے آپ کو. ججز کو بھی دھمکیاں دی جا رہی تھیں. ججز بول چکے ہیں ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں. انہوں نے خط لکھا ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو کہ ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو چیف جسٹس سپریم کورٹ کو اپنے ججز کا خیال رکھنا چاہیے. چیف جسٹس سپریم کورٹ نے کیوں نہیں اپنے ججز کا خیال رکھا تاکہ وہ ہمیں انصاف دے سکیں. تو یہ ذمہ داری میرے خیال میں جو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہے پہلے اپنی جاب ڈسکرپشن کھول کے پڑھیں کہ سارا دن یہ کوئی فرعونیت کی جگہ نہیں ہے, یہ انصاف دینے کی جگہ ہے. فائز عیسیٰ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس وقت جوڈیشری کو ان کا کام ہے پروٹیکٹ کرنا. وہ ان کو اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں. کیوں نہیں چیف جسٹس ان کا خیال رکھتا؟ لیکن کیونکہ عوام اپنے ججز کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اس لیے ان کے پاس حوصلہ آیا ہے کہ وہ صحیح فیصلے دے سکتے. علیمہ خان صاحبہ لاسٹ ٹائم اڈیالہ کے باہر آپ نے بڑے دبنگ انداز میں کہا کہ اب آپ لوگ اڈیالہ کے باہر بیٹھیں گے خان کی رہائی کو لے کر تو کوئی ٹائم فریم حکومت کو دیں گے؟ آپ اگر ادھر تھے آپ نے زیادہ سنا نہیں تھا کہ اگر یہ کیسز اور بنائے اور اگر ان پہ ریلیف نہیں ملتا کیونکہ اب بے انصافی اب ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے عمران خان کے ساتھ جیل میں رکھنے کی, ہم وہاں بیٹھ جائیں گے. ایک ریلیف ملے عدت کا کیس وہ اتنا وہ ایک کہتے ہیں بے شرمی کا کیس ہے اس کو ختم کریں. وہ بھی لگ چکے ہیں دوبارہ سے لگ چکے ہیں. کیا ڈرامہ کرنا ہے آ کے انہوں نے. اب ہم جا کے خود بیٹھیں گے عدت کے کیس میں کہ ان کو بالکل جا کے بیٹھیں گے. ان کو شرم نہیں آتی ہے. وہ شرم آنی چاہیے ان سب کو کہ یہ کس قسم کا کیس چلا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا ڈرامے کر رہے ہیں. اب پاکستان کا بھی اسلام کا بھی دین کا بھی ہر چیز کا مذاق. خان صاحب مینٹلی طور پر تیار ہیں 10-12 سال اگر جیل میں رکھا جاتا ہے ان کو؟ 10-12 سال ہمارا خیال ہے ہم بیٹھنے کے لیے دیں گے. یہ احمقانہ 2-4 کیسز ختم کریں ہم جیل کے باہر جا کے بیٹھ جائیں گے. ہم یہ اس قسم کی چیز نہیں برداشت کریں گے. عدت کا کیس رہ گیا, القادر یہ تیار کر رہے ہیں. القادر میں ہم کیس دیکھ رہے ہیں کورٹ میں بھی. اگر یہ دوبارہ اس کے اندر کیا اس کے بعد ہم ڈیمانڈ کریں گے جس جج نے اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا تھا ٹرائل ججز تو جس جج نے کیا ہے تو ان کو ساری زندگی خود بھی دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے کیا حرکتیں کی ہیں. اگر آج یہ ٹرائل ختم ہوا ہے تو وہ جج کو بھی تو پوچھے نا جس نے یہ ٹرائل کیا تھا. اپنے جوڈیشل سسٹم کو بھی تو ٹھیک کریں نا. چلے میم بہت بہت مبارک ہو. اور مٹھائی خان صاحب کو کھلانے جائیں گی اڈیالہ میں؟ مٹھائی نہیں کھلانی, ہم نے کیس دیکھنا ہے جا کر. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ. جی کچھ نہیں لے کے جا سکتے آپ لوگ تو کھائیں گے آج مٹھائی انشاءاللہ. فیصل جاوید صاحب مبارک ہو بہت بہت. کس طریقے سے آج کی کامیابی کو سیلیبریٹ کریں گے؟ کوئی بھنگڑے تیاریاں ہو رہی ہیں؟ سنا ہے کہ وکلا بھنگڑے بھی ڈال رہے ہیں آج. یہاں کا موسم بدلنے والا ہے, یہاں کوئی آنے والا ہے انشاءاللہ. پاکستان کی آن, پاکستان کی شان, دا گریٹ عمران خان انشاءاللہ ہمارے بھی جلد موجود ہوں گے. اور پھر ہم پہلے بلائیں گے جلسے میں مخدوم, شاہ, محمود, قریشی, اور اس کے بعد پھر نائب کپتان کے بعد باری آئے گی کپتان کی تقریر کی, اور اسی طرح کپتان آئیں گے اور تقریر کریں گے. کر دیں وہ جو آپ کافی زیادہ کپتان ہیں آپ خان ہیں آپ وہ ذرا بتائیں. وہ تو پورے جوش کے ساتھ آج کی خوشی میں اندر سے پاکستان کی آن ہے آپ, پاکستان کی شان ہے آپ, پاکستان کی جان ہے آپ, پاکستان کے کپتان ہیں آپ, پاکستان کے خان ہیں آپ, عمران خان ہے.
نہیں بنگڑے تو نہیں، لیکن صرف ایک چیز ہے اور یہی اپیل بھی ہے لوگوں سے، مشورہ ہے کہ شکرانے کے نوافل ادا کریں عاجزی کے ساتھ. دیکھیں جب انسان جیتتا ہے نا تب بھی اس کا کریکٹر شو ہوتا ہے، جب ہارتا ہے تب بھی شو ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں. اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور اللہ لے کے بھی آزماتا ہے. اللہ امیر کو بھی آزماتا ہے اور اللہ جھونپڑی والے غریب کو بھی آزمائش دونوں کو ہوتی ہے. ارب پتی کی بھی اس کی تو زیادہ آزمائش ہوتی ہے، ہر حالت میں آزماتا ہے. تو اللہ نے عمران خان صاحب کو سرخرو کیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، الحمدللہ رب العالمین. اور ماشاءاللہ آج عمران خان اور شاہ محمود قریشی جی کنول شوذب صاحبہ، تازہ ہوا کا جھونکا ہے آپ لوگوں کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے. خان صاحب ایک میجر جو بہت سیریس کیس تھا، سائفر کیس، بری ہو چکے ہیں، کیا رد عمل ہے، کیا ٹیک ہے اس پر آپ کا؟ میں پاکستان کی عدلیہ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. شکر الحمدللہ کہ انہوں نے ایک بوسیدہ اور ایک گھٹیا کیس کا جو کیا کہتے ہیں سیرا اپنے سر پہ باندھنے سے انکار کیا ہے. نہیں تو جو فرداً ہماری دل آزاری ہونی تھی عدت کیس میں، تو جو ہوا ہے اس پہ تو ہم آلریڈی بہت تکلیف کا شکار ہیں. اور کاش کہ ہمارے وہ جج ارجمن صاحب بھی تھوڑا سا ہمت کرتے، حوصلہ کرتے اور اس دن محفوظ ججمنٹ سناتے، بجائے اس کے کہ خاور مانیکا سے ایک انتہائی غلیظ قسم کی انہوں نے تقریر کروا لی اور سارا کیس زیرو پہ کر دیا. اور اب ساری مسئلہ سمجھ آ گیا، کیونکہ سائفر کیس کنکلوڈ ہو رہا تھا، یہ مردہ جو ہے گل سڑ گیا تھا، اس کو دفنانے کا ٹائم آ رہا تھا، تو نیا مدعا کھول کے تو ان کو اندر بند رکھا گیا. کنول شوذب صاحبہ، آپ نے بھی درخواست دے دی ہے فریق بننے کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، آپ کیا مدعا لے کر جائیں گی اور کیا مقصد ہے اس کا؟ میں نے پہلے سے ہی دی ہوئی تھی. میں کیونکہ ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ ہوں اور میں تو بہت عرصے سے، بلکہ جو دوسری پٹیشن ہے اس کے لیے بھی ساری محنت ہم لوگوں نے بیک گراؤنڈ میں ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. کیس سمپل ہے، کیس اتنا یہ ہے کہ دیکھیں یہ صرف ریزرو سیٹس کا کیس نہیں ہے، یہ آپ کی جو جمہوریت کی اسپرٹ ہوتی ہے اس کی نفی ہو رہی ہے. یہ آپ کے آئین کی اسپرٹ کی نفی ہے کہ ووٹر کے ووٹ کا تقدس پامال ہو رہا ہے. پروپورشن آف ریپریزنٹیشن کی نفی کی جا رہی ہے. ووٹ آپ نے دیا ایک پارٹی کو اور سیٹیں بانٹ دی گئی دوسری پارٹی کو. سو ہمارا کیس یہ ہے کہ یہ ایک لینڈ مارک کیس ہے. اس ملک میں اگر جمہوریت کی بقا کو رکھنا ہے قائم، اس ملک میں سیاست کو اور جمہوریت کو ساتھ ساتھ چلانا ہے، اور آئین کے مطابق جو آرٹیکل 17 رائٹس دیتا ہے عوام کو، اس کی سینکٹیٹی کو، اس کے ووٹ کی سینکٹیٹی کو، اس کو ہم نے پوری طرح سے مربوط کرنا ہے کہ اس کی نفی نہ ہو. اچھا کنول شوذب صاحب لاسٹلی بتائے گا، آج کے خان صاحب کی بہت بڑی کامیابی کو کس طریقے سے آپ لوگ سیلیبریٹ کریں گے آج؟ دیکھیں خان صاحب کے اوپر تو پہلے ہی کیس ہی کوئی نہیں تھا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ عدلیہ کی کامیابی ہے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ہمارا کانفیڈنس، یہ عوام کی کامیابی ہے. یہ فیصلہ ایسے ہی آنا چاہیے تھا کیونکہ کوئی کیس تھا ہی نہیں اور آگے بھی کوئی کیس نہیں ہے.